قال اللہ تعالی و تبارک فی شان حبیبہ مخبرا و عامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوائے صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، علی مرتبت محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرہ نور پر مشتمل چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالی مجھے حق کہنے کی توفیق سے مالا مال کرے اور ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں مستجاب کرے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے سب سے پہلے حضور کی دعوت پہ لبیک کہا اور حضور کی نصرت، اعانت اور مدد کے لیے پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمایاں نام ہے۔ اور آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جو عزم کیا، پہلے دن سے ہمیشہ اس پر کھڑے رہے اور پوری قوت کے ساتھ اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کے فروغ کے لیے مستعد اور فعال رہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور کے ساتھ یہ تعلق کہ حضور کے چچا زاد بھائی تھے، لیکن یہ تعلق اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے جب حضور اپنی لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں دے دیتے ہیں، اور پھر وہ قربت جو حضور کو حضرت مولا کائنات سے حاصل تھی اور زیادہ گہری ہو جاتی ہے۔ جب مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت ہوئی تو حضور نے انصار کو اور مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی تو حضور نے انہیں اپنا بھائی قرار دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے مناقب، آپ کے فضائل پر مشتمل بہت احادیث ہیں جو کتب احادیث کے اندر موجود ہیں، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کی محبت کو، آپ کے پیار کو پوری امت میں راسخ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ روایت دیگر اصحاب رسول سے بھی مروی ہے۔ تقریباً 30 اصحاب اس روایت کی شہادت دیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو حضور نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبوبیت کے لیے، آپ کے پیار کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا اور ان کی محبت لوگوں کے سینوں میں، دلوں میں جاگزیں کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے،
حضور نے ارشاد فرمایا لا یحب علیا منافق ولا یبغضہ مومن، علی سے منافق محبت نہیں کر سکتا اور مومن بغض نہیں رکھ سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی مومن کی ناک پہ تلوار بھی مار دوں تو اس کے باوجود بھی وہ میرے ساتھ بغض نہیں رکھ سکتا، اور اگر کسی منافق کو میں خزانے بھی دے دوں تو وہ میرے ساتھ محبت نہیں رکھ سکتا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت یقیناً ایمان کی علامت ہے، اور آپ کا بغض نفاق کی علامت ہے۔ اس لیے اہل ایمان حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیشہ محبت کرتے آئے ہیں، اور کیوں نہ ان سے محبت کی جائے کہ جن کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے، جن کی محبت دین کی محبت ہے، جن کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت قرار دی گئی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے ہر مومن کا ولی قرار دیا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن، کہ بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور وہ ہر مومن کا ولی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو معیار حق ٹھہرایا، اور حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے قیامت تک آنے والے جو فتنے تھے ان کا ذکر بھی کرتے ہوئے حضور نے فرمایا، خود حضرت مولا کائنات اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن حضور نے مجھے دیکھا اور فرمایا کہ تیری مثال حضرت عیسیٰ کی ہے۔ حضرت عیسیٰ کے معاملے میں آ کے دو طرح کے لوگ برباد ہو گئے، کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ بغض رکھا، حتیٰ کہ ان کی ماں پہ تہمت لگائی، وہ بھی برباد ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے ایسی محبت کی کہ ان کے بارے میں وہ کہہ دیا جو وہ نہیں تھے، انہیں ابن اللہ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تو وہ لوگ بھی برباد ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے بارے حضور نے ارشاد فرمایا کہ تیرے معاملے میں آ کے بھی دو لوگ برباد ہوں گے، ایک محبت کر کے برباد ہوں گے، ایک بغض رکھ کے برباد ہوں گے۔ احباب ذی وقار، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہیں محبت میں گمراہ تو نہیں ہو رہے، اور یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دل کے کسی گوشے کے اندر کوئی بغض تو موجود نہیں ہے، حضرت مولا کائنات کا نام قلب کی تکلیف کا سبب تو نہیں ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کے ساتھ محبت کوئی اس طرح کا رنگ اختیار تو نہیں کر گئی کہ جن کی عظمتوں کے قصیدے زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھے گئے ہیں ہم ان کا بھی انکار کر دیں۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات کو معیار ٹھہرایا گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضور علیہ السلام کا روشن فرمان، انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حکمت کے دروازے ہیں، اور حکمت کے وہ موتی جو آپ کے دامن میں ہیں۔ آئیے تھوڑے وقت کے لیے کچھ موتی ہم بھی چنتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں افضل الزہد اخفاء الزہد، بہترین زہد وہ ہے جس میں زہد کو مخفی رکھا گیا ہو۔ انسان اپنی عبادتیں، اپنی زندگی کے اعمال صالحہ جتنا مخفی رکھے گا اس قدر ہی اس کو اللہ کی رحمتیں نصیب ہوں گی، اور یہ اخفاء ہی اس کے زہد کا حسن ہے، اور یہی اس کے زہد کا جمال ہے۔ تو حضرت مولا کائنات نے افضل زہد اس زہد کو قرار دیا جس میں زہد کا اخفاء ہو۔ اور ایک دوسرے قول میں آپ ارشاد فرماتے ہیں اشرف الغناء ترک المنع، بہترین غنا یہ ہے کہ آرزوؤں کو ترک کر دیا جائے۔ آرزویں ترک نہیں ہوں گی، تمنائیں ختم نہیں ہوں گی، تو پھر انسان کھرب پتی ہونے کے باوجود بھی کنگال رہے گا۔ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لہجہ اس کی ہرس اسے بے چین اور مضطرب رکھے گی۔ تو اشرف غنا، بہتر غنا، جو غنا اس کے قلب کی تسکین کا سامان بنے، جو اس کے باطن کے قرار کا سامان بنے، جو اس کو دنیاوی زندگی میں بھی راحت پہنچائے اور اس کی زندگی میں جمال اور حسن پیدا کرے، وہ وہی غنا ہے
جس میں آرزویں دم توڑ جائیں اور خواہشات اس کی ختم ہو جائیں۔ تیری آرزو ہے کہ ہو میری آرزو پوری، میری آرزو ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تو اشرف الغنا ترک المنا، آپ نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، عزم الخالق اندک یصغر المخلوق فی عینک، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عظمت جب اجاگر ہو جاتی ہے اور تیرے دل اور دماغ میں اس کی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے تو پھر مخلوق تجھے بڑی دکھائی نہیں دیتی، پھر کائنات کی حقیقت تیرے سامنے کھل جاتی ہے۔ جب مالک کی عظمت اجاگر ہو جائے تو پھر کائنات تیرے سامنے بڑی نہیں رہے گی، وہ چھوٹی ہو جائے گی۔ فرمایا اگر کوئی لونڈی اپنے ہاتھ میں خنزیر کی انتڑیاں لے کے آئے تو ان انتڑیوں کی جو اہمیت ہے میری نظر کے اندر دنیا کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ وہ سبق ہے توحید کا اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عظمت کے اقرار کا کہ جو بندے کو دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے اور مالک کی عظمت کے سائے میں کھڑا کر کے اس کی نگاہوں میں دنیا کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی سننے کے قابل ہے۔ فرمایا لا غنا کل عقل ولا فقر کل جہل ولا میراث کل ادب ولا ظہیر کل مشاورہ۔ کتنی خوبصورت باتیں ارشاد کی اور کتنے قیمتی موتی ہیں جو عطا کیے۔ فرمایا لا غنا کل عقل، عقل جیسی مالداری نہیں ہے۔ جو مالداری، جو دولت، جو ثروت عقل کی صورت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عطا کی ہے، وہ کوئی اور دولت اس کی جگہ نہیں لے سکتی ہے۔ بلکہ ایک مقام پہ فرمایا کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، اس نے جاہلوں کو مال دیا اور ہمیں علم عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عقل کی صورت کے اندر جو غنا نصیب کیا ہے کسی شخص کو تو وہ بڑی دولت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس جیسا غنا کوئی نہیں۔ پھر فرمایا ولا فقر کل جہل، اور جہالت جیسی محتاجی، فقیری اور غریبی نہیں ہے۔ جو جاہل ہے تو اصل میں فقیر اور محتاج ضرورت مند وہ ہے جس کے پاس چراغ علم نہیں اور جہالت کے ڈیرے جس کے ہاں ہیں۔ پھر ارشاد کیا ولا میراث کل ادب، اور ادب جیسی کوئی وراثت نہیں ہے۔ بندے کو اپنے ماں باپ سے، اپنے بڑوں سے جو دولت ملی ہے، جو وراثت ملی ہے، وہ بہترین وراثت حسن ادب ہے۔ اگر ان کو اچھے ادب مل گئے تو یہ حقیقی دولت ہے، حقیقی میراث ہے جو اس کو اپنے بزرگوں کی جانب سے ملی ہے۔ اور اگر اس کو درہم و دینار بہت مل گئے، اس کو دنیا کی بڑی دولتیں مل گئیں، لیکن اس کو ادب کی دولت نہیں ملی تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہترین میراث کسی کو جو نصیب ہوئی وہ ادب ہے۔ تو ادب وہ دولت ہے، ادب وہ ثروت ہے کہ جو باقی ساری ثروتوں سے اور دولتوں سے بھاری ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھی بات ارشاد فرمائی ولا ظہیرہ کل مشاورہ، مشاورت جیسا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جو ظہیر اور جو مددگار مشاورت ہے، اس طرح کا کوئی بھی مددگار اور کوئی بھی ساتھی اور کوئی بھی جو ہے وہ دوست نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نور دیکھیے جو آپ نے انسانی زندگی کی تہذیب کے لیے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا من ظن بک خیرا صدق ظن کا، اگر کوئی تجھے اچھا تصور کرنے لگ جائے تو تو اس کے تصور کو سچ کر دکھا۔ اگر تیرے بارے میں کسی کی رائے یہ ہے کہ یہ بہت اچھا ہے اور تو جانتا ہے کہ میں اچھا نہیں ہوں، تو تو حقیقتاً اچھا ہو جا تاکہ اس کا ظن تیرے بارے درست ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل محبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، آپ حافظ قرآن نہیں تھے، لیکن لوگوں کا یہ گمان تھا کہ آپ حافظ قرآن ہیں۔ ماہ سیام کی گھڑیاں آئیں تو لوگوں نے آپ سے کہا حضرت آپ اس مرتبہ قرآن سنائیے۔ تو آپ قرآن مجید کے حافظ نہیں تھے، لیکن لوگوں کا یہ ظن تھا تو آپ نے قرآن مجید یاد کر لیا اور ایک مہینے کے اندر حفظ بھی کیا اور سنایا بھی۔ روزانہ پڑھتے تھے اور شام کو سنا دیتے تھے کہ لوگوں کا میرے بارے ظن یہ ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں، تو چلو میں حافظ قرآن بن جاتا ہوں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب لوگوں کا تیرے بارے اچھا ظن ہو تو ان کے ظن کے مطابق ہی ہو جا، تو ان کے ظن کو سچا کر دکھا۔ آپ کا ایک اور قول جو زندگی میں بہت زیادہ
ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ بالخصوص فتنے کے دور میں یہ قول انتہائی رہنما قول ہے۔ ارشاد فرمایا کن فی الفتنہ کا ابن اللبون لا زہر فیرکب ولا درع فیحلب، فرمایا تو فتنے کے زمانے میں اونٹ کے 2 سال کے بچے کی طرح ہو جا، نہ تیرے پہ سواری کی جا سکے اور نہ تیرا دودھ دھویا جا سکے، یعنی فتنے میں تو لوگوں کا فتنے میں مددگار نہ ہو اور ان کے لیے کسی طرح بھی تو معاون نہ بن پائے، تو فتنے میں اپنے دامن کو بچا کر کے محفوظ رہا جائے اور اپنی حفاظت کی جائے۔ تو کتنی خوبصورت مثال دی کہ جس طرح اونٹ کا 2 سال کا بچہ ہوتا ہے کہ وہ دودھ بھی نہیں دیتا اور سواری کے قابل بھی نہیں ہوتا، تو نہ تو فتنے کو کوئی طاقت فراہم کر سکے اور نہ ان کی کوئی مدد کر سکے اور نہ ان کی کسی ضرورت کو، فتنہ گروں کی کسی ضرورت کو پورا کر سکے، ابن لبون کی طرح ہو جا۔ پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا من حاسب نفسہ رابحا ومن غفل عنہا خاسرا ومن خاف آمنا ومن اعتبر ابصر ومن ابصر فہما ومن فہم عالما۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا وہ کامیاب ہو گیا، بامراد ہو گیا، اور جو محاسبہ نفس سے غافل رہا وہ نقصان میں رہا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے من میں سما لیا، اپنے باطن میں اتار لیا، وہ امن پا گیا۔ وَمَنِ اعْتَبَرَ، اور جس نے عبرت حاصل کی، اب سارا اس کی آنکھیں کشادہ ہو گئیں اور اس کا سینہ روشن ہو گیا، اسے نور معرفت مل گیا۔ وَمَنْ أَبْصَرَ فَهِمَ، اور جس کو بصیرت کا نور مل گیا تو وہ سمجھدار ہو گیا۔ وَمَنْ فَهِمَ عَالِمَ، اور جو فہم کی دولت سے مالا مال ہوا وہ حقیقی طور پہ عالم بن گیا۔ سیرے یاد کرنے سے عالم نہیں بنتا، بلکہ عالم بننے کے لیے بصیرت کا نور چاہیے، عالم بننے کے لیے بصیرت کے اجالے چاہیے، خوف خدا چاہیے، خشیت الہی چاہیے۔ تو یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں علم کی طرف لے جاتا ہے، اور ایک عالم کے لیے محاسبہ ذات سے شروع ہو کر کے فہم دین تک یہ ساری منزلیں آتی ہیں، تو پھر وہ عالم بنتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من عظم صغار المصائب ابتلاہ اللہ بکبائرہا، جو چھوٹی مصیبتوں کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ زندگی کے اندر مصیبتیں، آلام، مصائب ہمیں آتے رہتے ہیں، تو چھوٹی مصیبت آ جائے تو خام خواہ واویلا نہیں مچانا چاہیے، اور اگر چھوٹی مصیبت پر واویلا مچانے لگ جائیں گے تو پھر ایک دن آئے گا کہ اللہ بڑی مصیبتوں میں بھی ہمیں مبتلا کر دے گا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے کتنا روشن قول ہمارے سامنے رکھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، امتحان آ جائے، اس کو صبر سے، حوصلے کے ساتھ اس امتحان کو، اس آزمائش کو گزارا جائے، تاکہ بڑی آزمائش سے، بڑی مصیبت سے بچا جا سکے۔ آپ کا ایک اور قول بھی دیکھیے، فرمایا تھوڑا سا شک دین بگاڑ دیتا ہے اور تھوڑی سی دنیا آخرت برباد کر دیتی ہے۔ تشکیک جب پیدا ہوتی ہے تو پھر دین نہیں رہتا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بھی کہا تھا کہ غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، تو بے یقینی جب روحوں میں، دلوں میں اترنے لگے تو پھر دین نہیں بچتا، دین باقی نہیں رہتا، اور تھوڑی سی دنیا داری آخرت برباد کر دیتی ہے۔ یہاں دنیا داری سے مراد خدا سے غافل ہونا ہے۔ چیز دنیا از خدا غافل بودن، علامہ رومی کہتے ہیں خدا سے غفلت کا نام دنیا ہے۔ سونے چاندی، کاروبار، یہ زندگی کے امور دنیا نہیں ہے۔ جب غافل ہوں گے تو وہ چاہے ہم ممبر پہ بیٹھے ہوں گے یا کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے تو وہ دنیا داری ہوگی۔ تو ہم اپنے آپ کو غفلت سے بچائیں اور تھوڑی سی دنیا داری سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں تاکہ آخرت کی بربادی نہ ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور کو سنتے جائیے، فرماتے ہیں پرہیزگاری کے سوا حلم درست نہیں ہے اور طمع سے دین سلامت نہیں رہتا۔ جب پرہیزگاری موجود نہیں رہتی تو پھر طبیعتوں میں حلم پیدا نہیں ہوتا، اور جب کسی کی طبیعت میں طمع پیدا ہو جاتی ہے تو پھر دین سلامت نہیں رہتا۔ جب طمع پیدا ہو تو پھر دین کی حفاظت کون کرے گا؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ نور اقوال ہماری زندگی کے تیور اور دھارے بدل سکتے ہیں، اور ہمیں ایک اچھا اور صالح انسان بننے کے لیے یہ قول ہمارے لیے رہنما ہیں،
اور روشنی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ شہر حکمت کے دروازے ہیں، اس لیے ہمیں انہیں زندگی گزارنے کا کامل اور مکمل نصاب دیا ہے۔ اس نصاب زندگی سے زندگی کا حسن کشید کیا جا سکتا ہے اور زندگی کی بہتریاں تلاش کی جا سکتی ہیں۔ اللہ ان کے نقوش۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی الرحمہ وعلی آلک واصحابک یا رسول الملاحمہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثناء، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثناء کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عالی مرتبت محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ نور ربیع الاول اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوا جا رہا ہے، اور ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کلمات حق زبان پہ جاری فرمائے اور حضور کے جمال جہاں آرا کی برکتوں سے ہماری روحوں میں نکھار پیدا فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کے حلیہ شریف کو بیان کرنے سے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور سننے والوں کو، بیان کرنے والوں کو حضور کا پیار ملتا ہے، حضور کی محبت ملتی ہے، اور اس کی برکت سے حضور کے دیدار کی دولت بیدار بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ ہماری آرزو ہے کہ ہم آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل کا درس سنیں، بیان کریں، ہماری بھی قسمت جاگے، زندگی میں وہ شب بھی آئے کہ آنکھیں بند ہوں اور مقدر جاگ اٹھے، اور میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ باقی جہاں تک حضور کے شمائل کو بیان کرنے کا حق ہے،
وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہم تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ ہیں۔ جن لوگوں نے حضور کو دیکھا وہ بھی حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرنے سے اپنے آپ کو قاصر سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہمارے میں طاقت نہیں کہ ہم حضور کا حلیہ بیان فرمائیں۔ چند اصحاب نے حضور کا حلیہ بیان کیا، بلکہ صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے حضور کیسے تھے؟ میاں تم نے نہیں دیکھا؟ کہا دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ ہمت ہی نہیں تھی کہ حضور کے جمال جہاں آرا کو آنکھ بھر کے دیکھ سکے۔ جن لوگوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یا تو حضور کو بچپن میں دیکھا ہے یا بہت قریب رہے ہیں اور حضور کو سوئے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ حضور کا حلیہ بیان فرماتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا حلیہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جو حضور کے شمائل کو تمہارے سامنے رکھتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے حضور کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا، اور وہ یہ کہ فلما نظرت الی انوارہ فودعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، تو میں اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ سارے اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت شاعر ہیں، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور وہ جو شاعر ہے اور حسن دیکھنے میں دلیر ہے وہ بھی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھ رہا ہے، اور ابھی یہ حسن ظاہر نہیں ہوا۔ امام قرطبی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ظاہر نہیں ہوا تھا، اور اگر جمال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو جاتا تو کوئی دیکھنے کی تاب ہی نہ رکھتا۔ حضور کے جمال جہاں آرا پر 70,000 بشریت کے پردے رکھے گئے، لیکن اس چھپے ہوئے حسن کو بھی دیکھنے کی تاب نہیں ہے، اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اپنے والد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی علیہ رحمہ سے روایت کیا ہے کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم خواب میں حضور کی زیارت کی، اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو خواب میں حضور کو دیکھا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے انا املہ و اخی یوسف اسبہ، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا۔ وہاں تو زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں، اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، جبکہ حسن ملی حسن صبی کی نسبت زیادہ پرکشش ہوتا ہے، تو وہاں انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے جو خواب میں جواب دیا وہ حضرت شاہ عبد الرحیم نے بیان فرمایا، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے در سمین میں اس کو لکھا۔ آقا کریم نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبد الرحیم اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے۔ قتیل شفائی نے کہا تھا نا، اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میری تو آرزو یہ ہے کہ تو آئینہ بھی نہ دیکھے۔ تو محب کی غیرت ہوتی ہے کہ اس کے محبوب کو کوئی نہ دیکھے، تو کہا کہ میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا گیا ہے، اور اگر یہ حسن ظاہر کر دیا جاتا تو کوئی تاب نہ لا سکتا۔ تو یہ چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے کہ دیکھنے والوں کو پھر بھی انگلیاں رکھ کے دیکھنا پڑتا ہے، اور اگر یہ بے نقاب ہوتا تو پھر کون تاب لا سکتا؟ مولانا حسن رضا اعلی حضرت کے برادر محترم فرماتے ہیں وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔
تو یہ وہ حسن ہے کہ جو تمام کا تمام ظاہر نہیں کیا گیا اور لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا گیا، لیکن وہ بشریت کے پردوں کی اوٹ سے چھن چھن کے بھی اس قدر تابع ہے کہ پوری کائنات کے اندر رنگ اسی حسن کے جھلکتے دکھائی دیتے ہیں اور ہر طرف اسی کے انوار پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو حضور کے حسن کا بیان، حضور کے حسن کا ذکر اگرچہ انسانی استطاعت میں نہیں ہے اور اس کے بس میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کے دور سے لے کر آج تک لوگوں کا یہ محبوب موضوع رہا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے حسن کا ذکر کر کے اپنے قلب کی تسکین کا ساماں کرتے ہیں۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص حضور کے حسن کو بیان کرے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے پیار پیدا ہو جاتا ہے۔ آج ہر شخص چاہتا ہے کہ میں ہر دل عزیز ہو جاؤں، تو یہ سادہ سا نسخہ ہے کہ کائنات میں حضور کے حسن کے تذکرے کیا کرو، دنیا تم سے پیار کرنے لگ جائے گی۔ تم محبوب الخلائق بن جاؤ گے اگر تم اس محبوب دو عالم کے حسن کو لوگوں کی نظروں کے سامنے بیان کرو گے۔ انشاءاللہ حضور کے مختلف اعضاء کے حسن کا ذکر ترتیب وار کیا جائے گا، اور اہل محبت نے اور اصحاب رسول نے اس پر کیا محبتوں کے پھول پیش کیے ہیں۔ یقیناً آپ کے قلوب کو فرحت بھی ہوگی، قرار بھی ملے گا، اور آقا کریم کے حسن دل پذیر اور حسن جاں فضا کی مستیوں میں آپ کھو بھی جائیں گے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ الادحیان تھی، 14ویں رات کا چاند تھا، اور حضور یمنی چادر اوڑے ہوئے استراحت فرما رہے تھے، اور میں کبھی آسمان کو دیکھتا تھا، کبھی حضور کے جمال جہاں آرا کو دیکھتا تھا، اور یہ سوچتا تھا کہ میں فیصلہ کروں کہ آسمان کا چاند سونا ہے یا مدینے کا چاند سونا ہے۔ تو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے فیصلہ کیا فائزہ ہوا احسن عندی من القمر، میں نے کہا آسمان کا چاند نہیں، مدینے کا چاند سونا ہے، چونکہ چاند کی چمک بھی حضور کے در کی خیرات ہے۔ چاند کو، سورج کو، شمس و قمر کو جو روشنیاں دی گئی ہیں وہ حضور کے صدقے سے دی گئی ہیں۔ تو کائنات میں جہاں بھی اجالا ہے، جہاں بھی روشنیاں ہیں، جہاں بھی نور ہے، وہ نور حضور علیہ السلام کا ہی ظہور ہے، اور حضور کا نور ہے کہ جو کسی سے مستعار نہیں لیا ہوا، وہ حضور کا اپنا نور ہے، اپنا حسن ہے۔ علامہ بوصیری علیہ رحمہ نے کتنی خوبصورت بات کہی، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، کہ حضور اپنے محاسن میں، اپنے کمالات میں کسی شریک سے منزہ ہیں، اور آپ کا جوہر حسن جو ہے وہ غیر منقسم ہے۔ تو حضور کا حسن کسی سے مستعار نہیں لیا ہوا، بلکہ پوری کائنات کو جو حسن ملا ہے وہ حضور کی دہلیز کی عطا ہے، حضور کی چوکھٹ کی خیرات ہے۔ تو زمانہ چمک رہا ہے تو حضور کے انوار سے، اور بریلی سے آج بھی آواز آ رہی ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو ساری روشنیاں اسی دہلیز سے پھوٹتی ہیں، اسی در سے پھوٹتی ہیں، سارے اجالے اسی چوکھٹ سے نکلتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو حسن دیا، جو جمال دیا، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، امام بخاری و مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا، کائنات میں جتنا سونا چہرہ میرے حضور کا تھا کسی کا تھا ہی نہیں، سب سے زیادہ سونا اور خوبصورت چہرہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معروف روایت ہے جس کو امام ترمذی نے اور باقی محدثین نے روایت کیا ہے، حضور فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے سونا کوئی دیکھا ہی نہیں۔ اور حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ آج تک کسی ماں نے ایسا سونا جنم ہی نہیں دیا، سونا دیکھتے کیسے، کسی ماں نے ایسا جنم ہی نہیں دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا۔
تو حضرت حسان بن ثابت فرماتے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے، خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا پیکر تراشا ہے، ایسی صورت بنائی ہے کہ جس کی مثل کائنات کے اندر نہ کوئی دوسری صورت ہے، اور میرے محبوب کے جمال جیسا نہ کوئی دوسرا جمال ہے۔ تو وہ حسن، وہ جمال، وہ کمال اور وہ شانیں اور وہ مراتب رفیع عطا کیے گئے جو انہی کا مقسوم ہے۔ حضور کا پورا جسم انور اور حضور کا وجود مسعود برکتوں سے مالا مال تھا، اور حسن اور جمال کا آئینہ دار تھا۔ لا یجلس الذباب علی جسدہ، ساری زندگی حضور کے بدن پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن پہ کبھی میل نہیں آیا، حضور کی آنکھوں کے اندر کبھی میل نہیں آیا، حضور کو ساری زندگی بلغم نہیں آئی، آقا کریم کی مبارک بغلیں بے بال تھیں اور بالکل باقی جلد کی طرح سفید تھیں۔ حضور علیہ السلام کا لعاب شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضور کے فضلات مبارکہ جو ہے وہ امت کے حق میں پاک ہیں، اور جہاں حضور علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے جاتے تو وہاں بعد میں جا کے دیکھا جاتا تو کوئی چیز نظر نہ آتی سوائے کستوری کی خوشبو کے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی جمائی نہیں آئی، کبھی حالت نیند میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپاک نہیں ہوئے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نجاست نہیں آئی، اور آقا کریم کے بدن کا سایہ بھی نہیں تھا تاکہ زمین کے اوپر حضور کا سایہ نہ گرے۔ کائنات میں ایسا کون ہو سکتا ہے جیسا آمنہ کا لال تھا؟ تو وہ حسن دیا گیا، وہ جمال دیا، جس پہلو سے دیکھو حضور بے مثال نظر آتے ہیں اور بے مثل نظر آتے ہیں۔ آئیے ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے حوالے سے پہلے کچھ بات کریں اور پھر حضور کے اعضاء کی طرف چلتے ہیں۔ حضور کا مبارک جسم بے سایہ تھا، اور یہ سایہ نہ چاند کی چاندنی میں دکھائی دیتا تھا اور نہ سورج کی روشنی میں پڑتا تھا۔ حضرت ذکوان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا لہ ظل فی شمس ولا قمر، حضور کا سایہ نہ سورج کی روشنی میں ہوتا تھا اور نہ چاند کی چاندنی میں ہوتا تھا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث رضی اللہ تعالی عنہ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور کا سایہ کیوں نہیں تھا۔ فرماتے ہیں ان اللہ ما اوقع ظلک علی الارض لئلا یدع انسان قدمہ علی ذلک الظل، اللہ تعالیٰ نے محبوب کا سایہ زمین پہ اس لیے نہیں پڑنے دیا کسی انسان کا قدم محبوب کے سائے پہ نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، اور ہمارے لیے وہ بڑی ٹھنڈک اور بڑی تسکین کا ساماں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اورا صلی اللہ علیہ وسلم سایہ نبود، آقا کریم علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا۔ در عالم شہادت، اس عالم شہادت میں حضور کا سایہ نہیں تھا، اور یہ بات ثابت ہے، اور تقریباً تمام مکاتیب فکر کے لوگ، ایک دو مکتبہ فکر کے علاوہ باقی سارے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ رشید احمد گنگوہی نے بھی یہ بات لکھی ہے، امداد السلوک کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ بتواتر ثابت شد کہ حضرت علی سایہ نہ داشتن۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ عالم شہادت میں حضور کا سایہ نہیں تھا۔ شیخ احمد مجدد الفسانی، کیوں سایہ نہیں تھا؟ فرماتے ہیں سایہ ہر شخص از شخص لطیف تر است، کسی چیز کا سایہ اس شے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، چون لطیف تر از وی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در عالم نہ باشد پورا سایہ چے صورت دارد۔ جب حضور سے لطیف کائنات میں شے ہی کوئی نہیں ہے تو پھر سایہ کیا معنی رکھتا ہے؟ کائنات میں حضور سے لطیف ہے ہی کوئی چیز نہیں ہے، حضور کی مثل عالم امکان میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جس کا سایہ بھی نہیں تھا اس کا ثانی ہو سکتا ہے؟ تو یہ کون خاکے تراش رہے ہیں؟ کس کے خاکے تراش رہے ہیں؟ خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں۔ جو پیکر نور ہو، جس کا سایہ بھی نہیں ہے، اس کے خاکے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو حضور کی مثل تو بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اقبال بھی بول پڑے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ،
کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں ممکن ہی نہیں ہے خدا نے وہ سچائی پان چھڑیا جدے وچ محمد نو ڈالیا سے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں بنایا اور کائنات کے اندر وہ بے مثل بھی ہیں وہ بے مثال بھی ہیں تو یارو جس کا سایہ بھی نہیں ہے اس کا ثانی کیسے ہو سکتا ہے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک قد انور حضور کا جسم نور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضور کو قد رانا دیا ہوا امیر خسرو نے کہا تھا نا پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے سراپا آفتے دل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم تو حضور کا قد انور اللہ اکبر اس کے بارے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت سنیے فرماتے ہیں لم یکن بالطویل الممغت ولا بالکثیر المتردد وکان ربعۃ من القوم لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا قد لمبا بھی نہیں تھا حضور پست قامت بھی نہیں تھے حضور درمیانی قد و قامت کے حامل تھے پھر آگے کہتے ہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالذاہب طولا وفوق الربا اذا جامع القوم غمرہم فرماتے ہیں حضور پست قامت نہیں تھے حضور درمیانی قد و قامت کے تھے پھر کہتے ہیں نہیں درمیانی قد و قامت سے بھی اٹھتا ہوا حضور کا قد تھا یعنی قد اتنا لمبا نہیں تھا کہ بہت لمبا قد بھی اچھا نہیں لگتا اور پست قامتی بھی عیب ہے تو درمیانہ قد ہونا یہ حسن ہے لیکن درمیانے سے بھی کچھ اٹھتا ہوا یہ مزید حسن ہے اور یہ اللہ نے اپنے محبوب کو قد دیا تھا لیکن اس کے ساتھ یہ شان تھی کہ لمبے لمبے قد والے لوگ موجود ہوتے اور حضور بھی ان میں موجود ہوتے اذا جامع القوم غمرہم جب حضور تشریف فرما ہوتے تو حضور سب سے اونچے دکھائی دیتے قد درمیانہ تھا لیکن دکھائی اونچے دیتے علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا یہ شان تھی یہ نبوی وجاہت تھی کہ حضور سب سے اونچے دکھائی دیتے تھے ام معبد جو حضور کا حلیہ بیان کرتی ہیں اور انشاءاللہ ان سے مروی روایت اور ان کا تفصیلی واقعہ ہم آگے چل کے بیان بھی کریں گے تو وہ حضور کے قد پر کہتی ہیں غصن بین غصنین دو شاخوں کے درمیان اٹھتی ہوئی جیسے شاخ ہوتی ہے اس طرح حضور کا قد رانا تھا تو آقا کریم علیہ السلام کا قد اللہ اکبر حضرت انس سے ایک اور روایت سن لیجئے وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس قواما و احسن الناس وجہا کہتے ہیں جیسی قد و قامت میرے حضور کی تھی کائنات میں اتنا سونا قد کسی کا نہیں اور جتنا سونا چہرہ میرے حضور کا تھا ایسا سونا چہرہ کسی کا نہیں ہے قد بھی سونا اور چہرہ بھی سونا اور زمانے میں اتنا سونا رب نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا چونکہ سب سے حسین سب سے جمیل اپنے محبوب کو بنایا لکھاں آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں لکھاں سونے بن بن بیندے نے ادی خاکے پا جیا کوئی نہیں جو حسن انہیں دیا جو جمال انہیں دیا وہ انہی کی خوبی ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے حسن کا ذکر کرتے ہیں حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کی جو ہتھیلیاں تھیں وہ پرگوشت تھیں اور انگلیاں قوی بھی تھیں مضبوط تھیں اور خوشنما تھیں اور مبارک تلوے گہرے تھے اور صاف تھے نرم تھے اور چکنے تھے اگر ان پر پانی ڈالا جائے تو پانی بہہ جاتا اور جب آقا کریم چلتے تو حضور ایسے لگتا جیسے بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں وقار کے ساتھ حضور قدم زور کے ساتھ اٹھاتے اور وقار کے ساتھ آگے بڑھاتے اور یوں محسوس ہوتا کہ جس طرح بلندی سے حضور نیچے کی طرف آ رہے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت تیز چلتے نہیں تھے لیکن ایسے لگتا تھا جس طرح زمین حضور کے لیے لپیٹ دی گئی ہے اور اگر لوگ حضور کے ساتھ چلنا چاہتے تو حضور کے ساتھ چل نہیں سکتے تھے اللہ نے اپنے محبوب کو وہ رفتار عطا فرمائی زمین بھی سمیٹ دی گئی تھی حضور کے لیے اور وقت بھی سمیٹ دیا گیا تھا حضور کے لیے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کی انگلیاں وہ بڑی خوبصورت تھیں
لیکن جو درمیان والی انگلی ہے وہ انگلی باقی انگلیوں سے زیادہ قد آور تھی، لمبی تھی۔ آئیے ذرا اس انگلی کا حال حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا سے سنیے۔ یہ ایک صحابیہ ہیں جو اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ تو ان کے والد گرامی نے حضور سے کوئی بات پوچھی، اور آقا کریم اس وقت ناقہ کے اوپر، اونٹنی کے اوپر سوار تھے۔ تو ان کا جی چاہا کہ میں حضور کا دیدار کروں، لیکن حضور کے چہرے کی وجاہت نے ان کو حضور علیہ السلام کے چہرے کی جانب آنکھ بھر کے دیکھنے نہ دیا۔ تو کہا اب آئی ہوں تو حضور کے مبارک پاؤں کو دیکھنے لگی۔ تو حضرت میمونہ بنت کردم فرماتی ہیں فما نسیتو فی ما نسیتو طول اصبع قدمہ السبابہ علی سائر اصابعہ، کہا مدت ہو گئی ہے میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور حضور کے مبارک پاؤں کی انگلیوں میں سے جو درمیان والی انگلی ہے اس انگلی کا جو قد باقی انگلیوں سے تھوڑا سا لمبا تھا، آج تک میری آنکھوں سے وہ حسن نہیں ہٹتا ہے، وہ حسن ہی زائل نہیں ہوتا ہے۔ اب تک میری نگاہوں میں وہی جلوے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی انگلی جو ہے وہ باقی انگلیوں کی نسبت جو ہے وہ زیادہ درمیان والی انگشت سبابہ جو تھی وہ زیادہ لمبائی میں تھی۔ تو حضرت میمونہ بنت کردم ابھی تک اس انگلی کے حسن میں کھوئی ہوئی ہیں۔ مجھے بتاؤ جس کی انگلی، پاؤں کی انگلی اتنی حسین ہے، اس کی آنکھیں کتنی حسین ہوں گی۔ وہ کیا کسی نے کہا نا کہ قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو انگلی کا حسن ہے کہ میمونہ بنت کردم ساری زندگی یہی احساسہ ہے، لوگوں کو بتاتی ہیں کہ لوگوں میں نے حضور کی انگلی دیکھی ہوئی ہے۔ تو جس نے حضور کے قدم انور کی انگلی کی زیارت کی ہے وہ تو ناز کرے، اور پھر اس عائشہ صدیقہ محبوب کائنات کی قسمت پہ ناز نہ کریں جن کی آغوش میں حضور کا سر انور ہوتا تھا۔ تو حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں ابھی تک اس انگلی کے جمال کو بھول نہیں پائی۔ آقا کریم علیہ السلام کے قدموں کے بارے میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن البشر قدما، کائنات میں جتنے سونے قدم میرے حضور کے تھے اتنے سونے قدم بھی کسی کے نہیں تھے۔ حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ اور ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قدموں کے بارے میں شسن القدمین، اور حضرت امام ترمذی نے مسیح القدمین کے لفظ بولے ہیں کہ نرم آپ کے قدم تھے، اور آپ کے قدم جو ہے وہ چمکدار تھے، روشن تھے، آپ کے قدم پرگوشت تھے، اور آپ کے مبارک پاؤں خوبصورت تھے۔ اور تلوے جو تھے اس کے بارے میں دو روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اخمسان، اور ایک روایت کے اندر لفظ ہیں لیس لہا اخمس، کہ جو تلوے ہیں وہ درمیان سے جو ہیں وہ پرگوشت تھے، اور ایک ہے کہ درمیان سے پرگوشت نہیں تھے۔ تو یہ دو روایات کی تطبیق کیسے ہوگی؟ بعض نے کہا کہ حضور کے مبارک تلوے جو تھے وہ درمیان سے پرگوشت نہیں تھے، اور بعض نے کہا کہ بالکل درمیان سے پرگوشت ہی تھے اور بالکل سیدھے تھے۔ علماء نے کہا کہ درمیان سے خلا تو تھا، لیکن جب حضور قدم رکھتے تھے تو آقا کریم علیہ السلام قدم جو ہے وہ پوری طرح جماؤ کر کے رکھتے تھے، اور جب وہ نقش بنتا تھا تو وہ نقش پورا بنتا تھا۔ اور یہاں محدثین نے کمال کر دی، کہا رب نے یہ نہیں چاہا کہ میرے محبوب کے تلووں کا نقش ناتمام بنے، نقش پورا بنتا تھا۔ تو جنہوں نے نقش کو دیکھ کر تلووں کا اندازہ لگایا انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تلوے بالکل برابر تھے اس لیے کہ نقش پورا بنتا تھا، اور جنہوں کو تلوے دیکھنے کی سعادت نصیب ہو گئی تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے دیکھے ہیں کہ جو ہے وہ درمیان میں جو ہے وہ کم گوشت تھا اور اطراف میں گوشت زیادہ تھا۔ تو صحابہ نے حضور کے تلووں کے بارے میں یہ رائے بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا مشى علی الصخر غاصت قدماہ فیہ، جب کبھی آپ ننگے پاؤں چلتے کسی پتھر کے اوپر، کسی چٹان کے اوپر، تو وہ چٹان اور پتھر حضور کے لیے نرم ہو جاتے، اور آقا کریم علیہ السلام کے مبارک قدم
جو ہے اس پتھر کے اندر جو ہے وہ دنس جاتے اور نشان بن جاتے. جس طرح مقام ابراہیم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اس پتھر نے محفوظ کر لیے. تو یہ پتھر جن پتھروں پہ حضور چلتے تھے وہ اپنی چھاتی پہ حضور کے تلووں کے نشان محفوظ کر لیتے تھے. سلطان قاتبائی نے باقاعدہ ایک ایسا پتھر جس پر حضور کے قدموں کے نشانات موجود تھے وہ 20,000 دینار میں اس زمانے میں خریدا اور خرید کے ساری زندگی اپنے پاس رکھا اور مرنے سے قبل وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو یہ پتھر میری قبر کے سرہانے لگانا. علامہ خفاجی علیہ رحمہ نسیم الریاض میں لکھتے ہیں کہ وہ پتھر آج بھی ان کی قبر کے سرہانے پہ لگا ہوا ہے اور لوگ اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے. اور یہ وہ قدم ہیں کہ جہاں آتے اس جگہ کی قسمت جاگ پڑتی. یہ قدم اور یہ مبارک تلوے یہ تو عرش نے بھی چومے ہیں نا. اعلی حضرت نے کیا خوب کہا، زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. کہ عرش حق حضور کے قدموں کے تلے تھا اور یہ تلوے وہاں عرش الہی پہ لگے ہیں. اور یہ وہی تلوے ہیں جو حضرت جبریل امین کو چومنے کی سعادت بھی ملی ہے. جب معراج کی شب حاضر ہوئے تو محبوب استراحت کر رہے تھے تو جبریل عرض گزار ہوئے کہ محبوب تیرا نبی تو سویا ہے. تو آواز آئی، یا جبریلو قبل قدمہ، میرے محبوب کے قدم چوم لے. تو جبریل امین نے حضور کے قدم چوم لیے. تو پھر کیا لطف آیا ہوگا. کسی نے تصور میں جبریل سے پوچھا کہ حضور کے قدم چومے تھے، تلیاں چومی تھیں، تو بتا کیا کیف ملا. تو اس نے زبان حال سے کہا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. حضور علیہ السلام کے مبارک قدم جہاں پڑتے وہاں رحمتیں اور برکتیں ہی نازل ہوتی. ذی المجاز کی منڈی میں اپنے چچا کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جناب ابو طالب کے ساتھ حضور جا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے تو بڑی سخت پیاس لگی ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری سے اتر کے زمین پر زور سے اپنا پاؤں مارا. تو جب آپ نے پاؤں مارا تو چشمہ پھوٹ پڑا اور اپنے چچا سے کہا کہ یہاں پانی پی لیجیے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ایڑیاں جو ہیں ان کے بارے میں ہے کہ وہ کم گوشت تھیں، ان پر زیادہ گوشت نہیں تھا. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس ایڑی کو بھی جہاں لگاتے وہاں حالات رحمتوں بھرے ہو جاتے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا اونٹ تھا. ایک سفر میں وہ حضور کے ساتھ تھے کہ وہ تھک گیا اور اس سے چلا نہیں جاتا. حضور کی سواری گزری تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا اونٹ ہے اور تھک گیا ہے اور میں قافلے کے ساتھ کیسے سفر کر سکتا ہوں. تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی ایڑی سے اس کو ٹھوکر لگائی. فناشطہ حتیٰ کانا لا یملک زمامہ، وہ اتنا تیز ہوا کہ پھر اس کی باگ سنبھالی نہیں جاتی تھی. کچھ عرصے کے بعد حضور حضرت جابر سے پھر ملے اور حضور نے پوچھا کہ وہ تمہارے اونٹ کا کیا بنا. تو انہوں نے کہا، بخیرن قد اصابت ہو برکتوں کا، حضور آپ کی برکت کی وجہ سے اب خیر ہی ہو گئی ہے. تو وہ تو اب سنبھالا نہیں جاتا ہے اور اتنا سریع و رفتار ہو گیا ہے. اور یہ بات آپ کبھی بھی بھول نہیں سکتے ہیں کہ حضور احد پہ تشریف لے گئے تھے تو وہ حضور کے آنے کی خوشی میں جھوم اٹھا تھا. تو حضور نے ایڑی ہی ماری تھی. زور کے ساتھ ایڑی لگاتے ہوئے حضور نے کہا، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ فَقَالَ اُثْبُتْ. حضور نے کہا کہ اے احد رک جا.